الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں سچی زندگی گزارنے والا اللہ نبی رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وہ ساتھ ہے جس کو یہ ملا ہے۔ میاں بیوی سے راضی ہے اور بیوی میاں سے راضی ہے، اولاد ماں باپ سے راضی اور ماں باپ اولاد سے راضی ہیں۔ اڑوس پڑوس دنیا کی عارضی زندگی میں ہر کوئی اس سے راضی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے دنیا کیسے راضی نہیں ہو سکتی؟ نہ بھی راضی ہوگی تو کیا کر لے گی کہ اصل مالک اللہ پروردگار تو اس سے راضی ہے نا۔ یہ سچی زندگی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس جو جھوٹی زندگی گزارتا ہے، اس جیسا نامراد ناکام اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو جھوٹی زندگی کی، جو کہ سراسر گھاٹا اور نقصان ہے۔ کوئی جھوٹی زندگی آ کر یا سچی زندگی آ کر نہیں بتائے گا۔ یہ بندہ ہے جو دنیا میں آتا ہے اور اپنی جھوٹی زندگی اور سچی زندگی کو دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے۔ جو دنیا میں اندھا ہے، اپنی جھوٹی اور سچی زندگی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، جو کہ آخرت کی زندگی کے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی آنکھ نہ رکھنے والا در حقیقت آخرت کی آنکھ سے اندھا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹی زندگی گزارنے والا در حقیقت آخرت کی سچی زندگی سے ناآشنا ہوتا ہے۔ نصیب والا ایک ہی ہے جو خود دیکھتا ہے، اسی نے دیکھا ہے۔ جو خود سنتا ہے اسی نے سنا ہے۔ جو خود بولتا ہے وہی بولا ہے۔ اگر کوئی خود نہیں جانتا تو وہ نہ جاننے کی وجہ سے جانتا ہی نہیں، یہی اس کا ثبوت ہے۔ ہر عمل کا ثبوت ہے۔ ہر عمل جس کا ثبوت ہے وہ عمل ہے، وہ کسی نے کیا ہے۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ قتل کیا ہی نہیں ہے، اس نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا ثبوت عمل کا ہوتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ فاتبعونی۔ جب کوئی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا عمل کرتا ہے تب اسے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک نے عمل ہی نہیں کیا، اگر اس نے عمل ہی نہیں کیا تو ثبوت کدھر سے لایا جائے گا؟ ثبوت عمل کا ہوتا ہے۔
کہیں ثبوت حکم کا ہوتا ہے، کہیں ثبوت تعلیم کا ہوتا ہے، اور کہیں ثبوت علم کا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی یہ ثبوت رکھتا ہے تو یہ ثبوت اس کی آنکھ نے کیا ہوتا ہے، اس کے کان نے کیا ہوتا ہے، اس کی زبان نے کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ نے کیا ہوتا ہے، عمل اس کا ہوتا ہے، اور یہ عمل کا کرنا جو ہے یہ ثبوت ہوتا ہے۔ کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی مندہ کرتا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرنا اس کا ثبوت ہے۔ اب وہ قاضی صاحب سے جا کر پوچھے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ اپنے سائیں جی سے آگے پوچھے گا میں نے کیا کیا ہے، وہ ماں باپ سے گھر میں آگے پوچھے گا کہ میں وہاں کیا کر کے آیا ہوں، بیوی شوہر سے پوچھے گی، شوہر بیوی سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ جو کسی نے کیا ہے یہ کرنا اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ ایک بولا ہے تو بولنا اس کا ثبوت ہے کہ اس نے یہ بولا تھا۔ ایک نے دیکھا ہے، یہ دیکھنا اس کا ثبوت ہے کہ بھائی فلانے نے یہ دیکھا تھا۔ اگر کسی نے کیا ہی کچھ نہیں ہے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ پکڑا تو وہ جاتا ہے جس نے کچھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ثبوت کسی سے نہیں مانگا جاتا، یہ ثبوت کسی سے اس لیے نہیں مانگا جاتا کہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب ثبوت کسی کو مل جاتا ہے یا پھانسی پر چڑھ جاتا ہے یا انعام و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فتح بیونی کا ذکر ہے جس میں داخل ہو کر بیوی بیوی نہیں رہ جاتی، شوہر شوہر نہیں رہ جاتا، ماں ماں نہیں رہ جاتی، باپ باپ نہیں رہ جاتا، وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی بندی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ پروردگار اسے ثبوت دیتا ہے۔ محبت اللہ نے کی ہوتی ہے، اللہ ہی ثبوت اپنا دیتا ہے محبت کرنے کا۔ جب اللہ پروردگار پہلا ثبوت دیتا ہے تو اللہ پروردگار کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عارضی زندگی پاتا ہے تو عارضی زندگی کا ثبوت عمل ہے، عمل، وہ عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی عارضی زندگی نہیں پاتا، مردہ ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب کوئی دنیا سے چاہتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، وہ عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ عارضی زندگی کا ثبوت عمل ہے، ابدی زندگی کا ثبوت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ دایاں ہاتھ ہوتا ہے، دائیں ہاتھ میں جنت ہوتی ہے، دائیں ہاتھ میں اللہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ جو دائیں ہاتھ میں جنت ہوتی ہے اس میں وہ قدموں کے بل جاتا ہے، اور جو ہاتھ میں محبت کا ثبوت ہوتا ہے اس سے وہ اپنے اللہ پروردگار کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ اور جدھر قدموں کے بل پر کوئی جنت میں جاتا ہے اسے اللہ کا مشاہدہ نہیں ہوتا، تو ہوتا ہے واویلا کرتا ہے، اللہ یہ میں نے جنت کے لیے سارا کچھ نہیں کیا تھا، یہ تو میں نے تیرے مشاہدے کے لیے، تیرے دیدار کے لیے، تیرے ساتھ رہنے ہونے کے لیے کیا تھا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح بیونی کے اندر یہ فتح بیونی جنت کے لیے نہیں ہے، فتح بیونی کے اندر اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ملتا ہے، مالک خوش ہو جاتا ہے۔ وہ خوشی میں جو انعام و اکرام کرتا ہے وہ بے بہا بڑے بڑے انعام و اکرام ہیں، کوئی ایک جنت ہی نہیں ہے
وہ ایک جہنم سے بچانا ہی نہیں ہے. اللہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں. اللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ حساب و کتاب نہیں کتنی بڑی ہے. جب وہ کسی سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو اس کا ثبوت ہے جو اللہ کسی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ایک ثبوت کے مل جانے پر وہ پاؤں کے بل چلتا ہے، قدموں پر چلتا اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے فتح بیونی میں یہ دیکھنا ہے کہ کسی کو عارضی زندگی ملی ہے یا نہیں ملی. پھر یہ دیکھنا ہے کہ عارضی زندگی کی حقیقت ملی ہے کہ نہیں ملی. اگر کسی کو عارضی زندگی نہیں ملتی تو وہ دنیا میں نہیں آتا، اور اگر دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہے، اسے عارضی زندگی نہیں ملی. جنازہ اس لیے مردہ کا نہیں پڑھا جاتا کہ عارضی زندگی کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت کے قابل نہیں ہوتا. سب سے پہلے عارضی زندگی کا ثبوت جو ہے وہ عمل ہے. اس کے بعد عمل کا ثبوت ہوتا ہے. عارضی زندگی پوری کی پوری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہے. اور ایمان لانے کے بعد عارضی زندگی کا ثبوت تو بالغ ہونے سے پہلے مل گیا ہے کہ عمل ہے. لیکن عمل کا ثبوت جو ہے کہ عمل سے کیا ہو گیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے یا پیاس بجھ گئی ہے، حکم پر عمل ہو گیا ہے یا حکم کا ترک ہو گیا ہے، تعلیم کے حصول میں حکم کی ادائیگی ہو گئی ہے کہ رہ گئی ہے، معلم سے عطا ہو گئی ہے یا معلم نے عطا دینے سے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے. پہلے عارضی زندگی ہونی چاہیے کہ اس کا ثبوت ملے. اور جسے عارضی زندگی کا ثبوت مل گیا ہے وہ عمل کرنے کے قابل ہو گیا ہے، دیکھنے سننے کے قابل ہو گیا ہے، بولنے چلنے کے قابل ہو گیا ہے. پہلی کامیابی سے عطا ہو گئی ہے، یہ اللہ نے سے دی ہے. اور اگر کوئی اس کو نعمت نہیں جانتا، اس کو عطا نہیں جانتا، عارضی زندگی 900 سال کی بھی گزارتا ہے لیکن عارضی زندگی کا ثبوت عمل ہے، وہ عارضی زندگی کا انعام جو عمل اسے دیا گیا ہے وہ نہیں جانتا، اسے کیا پتہ انعمت علیہم کا کہنا ہے. یہ محروم ہے. محروم اس لیے ہے کہ آگے حرم حلال و حرام ہے، لیکن اس پر موت طاری ہو گئی ہے کہ عارضی زندگی میں آنکھ کھولتا ہے لیکن عمل کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے اس پر موت ہے. کہ مردہ بھی عمل نہیں رکھتا اور یہ عمل رکھ کر بھی مردہ ہے، اس پر موت طاری ہے. اگر آج اس پر موت طاری ہے تو کل جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا اس پر قیامت صغریٰ طاری ہو جائے گی. یہ کیسے بچنے کے قابل ہوگا؟ کسی آج بچانے والا جب بچاتا ہے تو عارضی زندگی کا ثبوت ہے. عارضی زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ یاد رکھنے والی بات ہے، عارضی زندگی کا ثبوت عمل ہے. یہ عمل کرنے کے قابل ہے. اب اسے عمل کی حقیقت دی جاتی ہے جو کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں رکھی گئی ہے. اب عمل کا ثبوت ہے. یہ کیسا ثبوت مہیا کرتا ہے؟ پھانسی پر لٹکنے کا ثبوت دیتا ہے یا پھانسی سے بچنے کا ثبوت دیتا ہے؟ اگر پھانسی پر لٹکنے کا ثبوت دیتا ہے تو اس نے عمل میں قتل کیا ہے، اس نے عمل میں ڈاکہ مارا ہے، اس نے عمل میں یہ سارا کچھ جو کیا ہے اس کا نام ہے جھوٹی زندگی. اس نے جھوٹی زندگی اختیار کی ہے. اور اگر یہ پھانسی سے بچنے کا ثبوت دیتا
ڈکیتی سے بچنے کا ثبوت دیتا، نہ مارنے کا ثبوت دیتا، تو یہ اچھی زندگی ہوتی۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے خلاف اکٹھے کرتا ہے اور اپنی حمایت میں ہی ثبوت اکٹھے کرتا ہے۔ کوئی اس بات کو جانتا ہے تو اس نے جانا ہے جس نے سب سے پہلے عارضی زندگی کا ثبوت جانا اور بتایا ہے۔ یہ تبلیغ ہے، یہ علم ہے کہ علم حقیقت رکھتا ہے، رحمت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، ثبوت رکھتا ہے، اور جس کے پاس اپنے عمل کا ثبوت ہی نہیں ہے وہ تو مارا گیا ہے۔ اس پر کوئی بھی الزام دھر سکتا ہے کہ قتل کی جگہ سے میں بھی نکل رہا تھا، یہ بھی نکل رہا تھا، وہ تو قتل کی جگہ سے میں نکل رہا تھا، یا قتل اس نے کیا ہے۔ وہ ثبوت اپنا دیتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، اور قتل اس نے کیا ہوتا ہے۔ ثبوت کی تردید نہیں ہو سکتی کہ جس پر وہ الزام ڈال رہا ہوتا ہے اس کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ثبوت دے کر نکل جاتا ہے، اور یہ سچا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے دھر لیا جاتا ہے۔ کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جو اللہ نے ثبوت دیا ہوتا ہے ہر ایک کو، وہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ بھی اپنے بندے کو ثبوت دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ثبوت دیتا ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک اسے ثبوت دیتا اسی لیے ہے کہ اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنا حکم دیتا ہے۔ جس نے اللہ پروردگار کے حکم کو لے لیا ہوتا ہے اس نے ظاہری جب عمل کیا ہوتا ہے، پکڑنے والا جب اسے پکڑتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اسے پکڑو جس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے، اسے پکڑو جا کر۔ یہ میرا بندہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کہا، جو میں نے حکم دیا تھا اس نے وہی کہا ہے اور وہی کیا ہے۔ پکا ثبوت ہے یہ۔ عارضی زندگی میں عارضی زندگی کا ثبوت عمل ہے۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان اللہ پروردگار جب کوئی کسی کو دیتا ہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے اور عامل الصالحات، وہ پکے ثبوت میں عمل کرتا ہے۔ اور جسے پکا ثبوت حاصل نہیں ہے اسے تین چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تین چیزیں حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس آخرت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ اللہ پروردگار اس کے ہاتھ میں دو چیزیں رکھتا ہے، ایک اللہ اپنا مشاہدہ اس کے ہاتھ پر رکھتا ہے، اور ایک جنت رکھتا ہے جو قدموں پر چل کر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے، اور اوپر آنکھوں میں رب العالمین کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پکا ثبوت اللہ اسے دیتا ہے۔ جسے پکا ثبوت نہیں ملا وہ عمل کرتا ہے، ظاہری زندگی میں ہوتا ہے، عارضی زندگی میں ہوتا ہے، اور اس کا عمل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بلبلے کی طرح ہوتا ہے، بنتا ہے اور مٹ جاتا ہے، بنتا ہے مٹ جاتا ہے۔ کوئی ایک بلبلہ نہیں ہوتا، وہ پانی ہوتا، پانی میں سے کئی بلبلے بنتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں۔ کوئی یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ مٹنے والا بلبلہ جو ہے یہ دوبارہ بنا ہے، بے ثبوت ہوتا ہے، اس کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کا تماشا دیکھنے والا ہے۔ جب عارضی زندگی ملتی ہے تو اس کا ثبوت عمل ہوتا ہے، آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ یہ ہوتے ہیں، اور اس سے وہ عمل کرتا ہے، یہ عمل اس کا ثبوت بنتا چلا جاتا ہے، عمل اس کا ثبوت بنتا چلا جاتا ہے۔
ثبوت بنتے بنتے ایک دن آتا ہے میاں بن جاتا ہے، ایک دن آتا ہے بیوی بن جاتا ہے، ایک دن آتا ہے ماں اور باپ بن جاتا ہے، ایک دن آتا ہے اولاد بن جاتا ہے۔ یہ اس کے عمل ہیں جو اس کے ثبوت بن گئے ہیں۔ ایک دن آتا ہے یہ بلبلہ بنا جو ہوتا ہے، عارضی زندگی جو ملی ہوتی ہے، عارضی زندگی میں عمل اس کا ثبوت ہوتا ہے، کہیں پھانسی لٹکتا ہے اور کہیں گھر میں آزاد ہوتا ہے۔ جب پھانسی لٹکتا ہے یا سزا پاتا ہے اپنے عملوں کی وجہ سے، اس کی آزاد زندگی جو ہے وہ قید ہو جاتی ہے، اب یہ اپنی پسند کے عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ عارضی زندگی کا تماشا ہے۔ اب وہ قید کاٹتا ہے، اور قید میں جو اسے عمل دیا جاتا ہے وہ آزادی کا عمل نہیں ہوتا، سزا کا عمل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی وہ سزا میں گزارتا ہے۔ اور جب کوئی پکا ابدی ثبوت نہیں رکھتا تو مرنے کے بعد وہ قید کی زندگی گزارتا ہے اور عذاب قبر ہوتا ہے، قید کی زندگی گزارتا ہے اور عذاب جہنم ہوتا ہے، قید کی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاؤں کو، قدموں کو، اس کی ٹانگوں کو جہنم کے کتے لپٹتے ہیں، اور اس کا حال، اس کی درگت ایسی بنتی ہے کہ عذاب کے فرشتے اسے عذاب دیتے ہیں۔ آزاد زندگی اس کے ہاتھوں ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ بیچارہ نہیں جانتا۔ یہ کہیں بیوی ہے، کہیں شوہر ہے، کہیں ماں ہے، کہیں باپ ہے، کہیں اولاد ہے، کہیں اڑوسی پڑوسی ہے، کہیں صوبے دار ہے، کہیں کلرک ہے، کہیں چپراسی ہے، کہیں ملک کا سربراہ ہے، اور کہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ یہ عارضی زندگی میں اکٹھے کیا کر رہا ہے؟ اپنے خلاف یا اپنی حمایت میں ثبوت اکٹھے کر رہا ہے۔ ثبوت جو حمایت کے اندر ہیں وہ عوام دوام ہے، عوام دوام ہے۔ عوام کا دوام یہ ہے کہ ثبوت دینے پر لگی ہوئی ہے، لیکن ہے سارا کچھ عارضی۔ جو اس کے لیے ثبوت اکٹھے کرتا ہے اس کا عمل ہے، اور جو اس کے ثبوت کو قبول کرتا ہے وہ بھی عمل کرنے والا، وہ بھی ایک عمل ہی ہے۔ عارضی زندگی پوری کی پوری ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ پکا ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں ہے، کہ جس میں اس نے کیا بھی کچھ نہیں ہے اور کر بھی سارا کچھ دیا ہے، کیا بھی سارا کچھ ہے، لیکن اس کے کھاتے میں کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ اسے اللہ پروردگار پکا ثبوت دیتا ہے۔ یہ پکا ثبوت لینے والا سب سے پہلی بات یہ جانتا ہے جو اسے اللہ نے بتائی ہے، اور اس نے آگے اس کی تبلیغ بھی کی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بندہ ہو اور وہ تبلیغ نہ کرتا ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بندہ وہ تبلیغ کرتا ہو جو تبلیغ نہ ہو۔ تبلیغ بھی کرتا ہے، اور تبلیغ بھی وہ کرتا ہے جو تبلیغ ہے، کسی درس میں نہیں پڑھا ہوتا، کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی، کہ وہ سارے کا سارا جو ثبوت ہے، وہ سارے کے ساری پی ایچ ڈی جو ہے وہ عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے، وہ دنیاوی ہے۔ ابدی پی ایچ ڈی کا ثبوت پکا ہے، اور دینے والا وہ اللہ کا بندہ ہے۔ سچ دے بوئے وڑدا جا، یہ سچی زندگی ہوتی ہے۔ بن حرفوں کتاباں پڑھدا جا، یہ سچا علم، حقیقت، رحمت، محبت کا وارث ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جو دیا گیا ہے یہ میرے اللہ نے دیا ہے، اور جو میں آگے تبلیغ آگے پہنچاتا ہوں یہ اللہ کا آگے پہنچاتا ہوں، اپنا نہیں پہنچاتا۔ یہ سچی تبلیغ ہے۔ اور جس نے سچ جانا نہیں ہے، آگے جھوٹ کی تبلیغ کرتا ہے، یہ مارا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی زندگی ہوتی ہے۔ کبھی غیر کے شکنجے میں نہ آنا، پیس کر رکھ دے گا، توڑ کر رکھ دے گا، اور تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں نکلے گا۔ جب کوئی خودکشی کرتا ہے
اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، کہ اسے کسی نے مارا ہی نہیں ہوتا، وہ خود اپنے آپ مرا ہوتا ہے، اپنا گلا اس نے خود گھونٹا ہوتا ہے، اور جب کہ کوئی پکا ثبوت نہیں رکھتا، وہ جو بکا ہوتا ہے، جو اندھے نے دیکھا ہوتا ہے، جو بہرے نے سنا ہوتا ہے، جو گونگا بولا ہوتا ہے، بولا تو ہوتا نہیں، دیکھا تو ہوتا نہیں، کچھ بھی کیا ہوتا نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ جھوٹی زندگی ہے، جھوٹی زندگی والا وہ ہے جو سب سے پہلے عارضی زندگی کا ثبوت نہیں جانتا، اس کے بعد جھوٹے سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو عارضی زندگی کا ثبوت پانے کے بعد اس ثبوت کو پیش نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ جب آپ کے پاس ثبوت ہے تو پھانسی پر کیوں لگے؟ جب آپ کے پاس ثبوت ہے زانی کیوں بنے؟ جب آپ کے پاس ثبوت ہے شرابی کیوں بنے؟ جب آپ کے پاس ابدی زندگی کا ثبوت ہے تو حرام خودکشی کیوں کی؟ پہلا وہ مارا گیا کہ جھوٹ رکھتا ہے، کہ جو وہ کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، اور جو اللہ اسے ثبوت دیتا ہے وہ پکا اور سچا ثبوت ہے، کہ جب عارضی زندگی اللہ کسی کو دیتا ہے، اس میں روح پھونک کر وجود دیتا ہے، ماں باپ سے ولادت دیتا ہے، ماں باپ اس کے لیے گھر ٹھکانہ بسیرا بناتا ہے، تو یہ عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا عمل رونا ہوتا ہے، اور درمیانہ اس کا خوش ہونا ہوتا ہے، اور آخری اس کا پکا ثبوت رکھنے پر قدموں کو لے کر جاتا ہے تو جنت ہوتی ہے، اور آنکھ رکھتا ہے تو محبوب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس نے اس بات کو نہیں جانا اس کے کان میں یہ بات گئی نہیں ہے کہ عارضی زندگی کا ثبوت جو ہے وہ عمل ہے، عمل۔ یہ تبلیغ پہلی ہے جو بندہ جانتا اور پوری زندگی کرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن ثبوت کے ساتھ ہے یہ۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثبوت کے ساتھ ہے۔ بغیر ثبوت کے یہ پھانسی پر لٹکتا ہے، بغیر ثبوت کے یہ قبر میں اندھیرا پاتا ہے، اور بغیر ثبوت کے یہ لازماً جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا، کہ جو والی وارث حقیقی ہے اس کو اس نے جانا ہی نہیں ہوتا، جو ثبوت اسے دیا گیا ہے اسے اس نے سنا ہی نہیں ہوتا، اسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، اسے اس نے پکڑا ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ مات ماری گئی ہے، تجھے بچایا جاتا ہے اور تو بچنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہ کیا ہوا؟ بس یہی وہ بات ہے کہ سب سے پہلے عارضی زندگی کو جو ثبوت دیا جاتا ہے وہ عمل دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے، بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے، لیکن ہوتی اس کے پاس ہے جس نے اسے لیا ہوتا ہے، ورنہ سچی بات ہے اس ہندو کی بات ہے کہ بیٹا کریانے پر بیٹھا ہے اور گائے آ کر دال چاول یہ وغیرہ چیزیں کھا رہی ہے، باپ نے آ کر کہا بیٹا اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں آج گرجے میں گیا تھا، مندر میں گیا تھا، وہاں مجھے یہ بتایا جا رہا تھا گائے خدا ہے، تو میں اس کو کیسے منع کروں کھانے پینے سے؟ کہنے کا چادر بچھا کر وہاں بیٹھا کرو، ساری باتیں سننے کے بعد چادر وہاں جھاڑ کر آ جایا کرو، دکان میں نا وہ باتیں لے کر آیا کرو۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا فنحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ کبھی نہیں سنا اس بات کو کہ کل قیامت والے دن اندھا کون اٹھے گا، بہرا کون ہوگا، گونگا کون ہوگا؟ جو آج دنیا میں بہرا گونگا اندھا وغیرہ ہوگا۔ سارا کچھ ہے ہمارے پاس، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔
اس بات کو جاننے والا اپنے نصیب پر عش عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا آپ دیا ہے، اپنا بندہ دیا ہے، اس کے پاس ایسا خزانہ ہے کہ جو وہ خرچ کرتا ہے وہ اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں نقص کوئی نہیں ہے، اس کے نقص کو وہ دور کرتا چلا جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ ضرورتیں دریا سے سمندر بھی بن جائیں تو وہ خزانہ اتنا بڑا ہے، انہیں بھی پورا کرنے کے قابل ہے، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ ایک سوئی پانی میں بھگو کر باہر نکالی جائے سمندر سے، پانی سے، اس میں جس طرح کوئی کمی نہیں سمندر پانی میں آتی، ایسے ہی حال ہے اس خزانے کا۔ پہلا خزانہ جو اللہ ہمیں دیتا ہے وہ عارضی زندگی میں عمل ہے۔ جب تک عمل ملا ہے اس خزانے کو بھرپور استعمال کر لو۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، جب یہ خزانہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتا کے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ پچھتاوا عذاب ضرور بن جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہی تو وہ غم ہے، یہی تو فکر اولاد کا ہوتا ہے، اپنے یار دوست وغیرہ کا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اتنا بڑا خزانہ نکلتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ پڑھ لیتا، اگر یہ عمل سے خیر کما لیتا تو کل اسے دکھ تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ عارضی زندگی کا ثبوت عمل ہے، یہ پتہ ہو گیا کہ عارضی زندگی ہمیں مل گئی ہے، لیکن عارضی زندگی کی حقیقت ابدی زندگی جو ہے، اس کی حقیقتیں جو ہیں، اس کا پکا سچا ثبوت جو ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب کوئی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ کا بندہ اس کے عمل کی اصلاح فرماتا ہے۔ یہ عمل کی اصلاح میں جو چیز وہ دیتا ہے یہ پکا ثبوت ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ پکا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ مل جانے کے بعد اسے کبھی کوئی کمی نہیں رہتی، کبھی کوئی نقصان نہیں رہتا، کبھی اسے خسارہ نہیں ہوتا، گھاٹا نہیں پڑتا، ہر لمحہ آنے والا اس کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عارضی زندگی میں عمل ہے اور ابدی زندگی کی ابتدا میں نکاح ہے، نکاح عمل ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، مشاہدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کی محبت جو اللہ ہم سے کرتا ہے وہ عمل نہیں ہے۔ حقیقت، رحمت، محبت یہ ہمارے عمل نہیں ہیں۔ جدھر ہمارے عمل ہیں ادھر پہلا ثبوت عارضی زندگی ہے، جدھر ہمارے عمل ہیں ادھر پہلا ثبوت نکاح ہے، جدھر ہمارے عمل ہیں ادھر پہلا ثبوت اولاد ہے، پہلا ثبوت ماں اور باپ ہیں، پہلا ثبوت عارضی زندگی میں یہ عارضی رشتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جدھر پکا ثبوت ہے ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جس نے عارضی زندگی میں پکا ثبوت حاصل نہیں کیا اس کی ساری عارضی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی عذاب سے۔ یہ وہ بچانے کے قابل ہوتا ہے جس نے عارضی زندگی میں عمل جو اللہ پروردگار نے اسے دیا ہے اس کو ثبوت کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ ثبوت اس کے ہاتھ میں نہیں آتا تو اس کی عارضی زندگی اس کو معرفت ہی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عمل اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ عارضی زندگی کا ثبوت ہے، لیکن عارضی زندگی وہ نہیں ہے۔ عارضی زندگی اللہ نے روح سے بخشی ہے، عارضی زندگی اللہ نے وجود سے بخشی ہے۔ عارضی زندگی دینے والا اللہ مالک پروردگار پوری کی پوری ایک زندگی ہمیں دیتا ہے، جو سچی ہوتے ہو تو ابدی زندگی ہو جاتی ہے، اور جو جھوٹی ہو تو جہنم کا اور قبر کا عذاب ہو جاتا ہے۔ یہ عارضی زندگی میں عمل ہے، اور عمل کی معرفت جو عارضی زندگی کی معرفت ہے، اور جب کسی کو عارضی زندگی کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو دنیا میں بھیجنے کا جو اللہ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بیوی بیوی نہیں رہ جاتی، شوہر شوہر نہیں رہ جاتا، ماں باپ ماں باپ نہیں رہ جاتے،
مخلوق نہیں رہ جاتی، عباد اللہ یہ اللہ کے سارے بندے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ پروردگار ابدی زندگی کی عطا میں پہلا مشاہدہ دیتا ہے اور قدموں تلے اللہ اس کے جنت رکھ دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ پروردگار اسے ملاقات دیتا ہے اور ملاقات میں یہ جنت کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری رحمت و برکت، اللہ پروردگار اسے اپنا ساتھ دیتا ہے اور اپنے ساتھ میں اپنے بندوں کا ساتھ بھی عطا کر دیتا ہے کہ اللہ کے جمیع بندے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب کوئی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پکے ثبوت ہے۔ پہلی عطا جب بندے کو ہوتی ہے تو عارضی زندگی سے عطا ہوتی ہے۔ عارضی زندگی میں جو عمل ہے، اس عمل کی اصلاح ہے یصلی اعمالکم وعامل الصالحات، کہ عمل صالح وہ ہے جس میں اس کے پاس پکا ثبوت ہوتا ہے، اس ثبوت کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ آئیے اس ثبوت کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ثبوت حکم کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ثبوت یہ کس نے دیا ہے؟ دینے والا نظر نہیں آتا، لیکن لینے والا جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ دیا کس نے؟ اللہ پروردگار نے۔ ایمان کون دیتا ہے؟ اللہ پروردگار دیتا ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ عارضی زندگی دینے والا اللہ پروردگار ہے؟ دکھایا ماں باپ کو ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ثبوت حاصل ہو گیا کہ جسے اللہ پروردگار نے عارضی زندگی دی ہے اسے اللہ پاک نے ماں باپ دیے ہیں۔ یہ ماں باپ عارضی زندگی کا ثبوت ہے۔ اور اگر کوئی ماں باپ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، وہ زانی ہوتا ہے، زانیہ ہوتی ہے، ایسی ہے نا، پکا ثبوت یہ اصل ہے۔ عمل ثبوت نہیں ہوتا، پکا ثبوت یہ نکاح ہے۔ وعامل الصالحات، آگے یہ ماں اور باپ ہو گیا ہے، آگے اولاد ہو گئی ہے، پکا ثبوت اس کے پاس، یہ جنتی ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے قدموں تلے آ گئی ہے جنت۔ ایک ماں باپ کے قدموں تلے آئی ہے، ایک اللہ کے بندے کے قدموں تلے آئی ہے، اور ایک اللہ پروردگار کا چہرہ اپنے محبوب کے چہرے کی طرف ہو گیا۔ یہ مشاہدہ ہے۔ ثبوت کے بغیر تباہی بربادی ہے، پھانسی، گھاٹ، تختہ، یہ ہے، تخت نہیں ملتا، عرش کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ پہلی زندگی عارضی ہے، دوسری زندگی ابدی ہے۔ عارضی زندگی کا ثبوت عمل ہے، اور عمل کا ثبوت کہ کس نے عمل کیا ہے وہ الا الذین آمنوا ایمان ہے۔ عارضی زندگی بھی وہ دیتا ہے اور ایمان بھی وہ دیتا ہے، اور پکا ثبوت ایمانی زندگی کا جو ہے وعامل الصالحات، حکم بھی وہ دیتا ہے، نظر نہیں آتا۔ حکم دینے والا نظر نہیں آتا، نظر کون آتا ہے؟ وعامل الصالحات، نیک عمل کرنے والا۔ یہ ثبوت ہیں، پکے ثبوت ہیں۔ جب کوئی فاتبعونی، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں اللہ کے حکم پکے ثبوت پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ پروردگار یحببکم اللہ اسے پھر ثبوت دیتا ہے۔ پہلے اپنا عارضی زندگی میں عمل دیا، پھر اللہ پروردگار نے عارضی زندگی میں ایمان دیا، ایمان میں اللہ نے عمل صالح دیا، اور وہ عامل الصالحات میں پھر اللہ پروردگار ثبوت دیتا ہے کہ کون ہے جو مومن ہے، منافق نہیں ہے، کون ہے جو مومن عمل صالح کرنے والا ہے اور غیر عمل صالح کرنے والا نہیں ہے، اسے اپنا بندہ دیتا ہے، جس کے ہاتھ پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر وہ شاگرد اور تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے پکے ثبوت ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کے بندے کی صحبت میں، اللہ تعالیٰ کے بندے کی تعلیم میں عمل بجا لاتا ہے تو پہلے اس نے حکم میں عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے تعلیم میں عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد معلم کے ہاتھ پر عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ علم پر عمل ہے، پکے ثبوت ہیں، نظر تو نہیں آتے، لیکن جیسے ہی وہ ثبوت کسی کے ہاتھ میں پہنچتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے جو دینے والے نے اسے بنایا ہوتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، کہیں وہ زانی ہو جاتا ہے، کہیں وہ زانیہ ہو جاتی ہے، کہیں وہ شرابی ہو جاتا ہے، کہیں وہ قاتل ہو جاتا ہے،
کہیں کوئی ظالم ہوتا ہے، کہیں کوئی ظالم ہوتا ہے، اور جدھر اللہ کے بندے نے اس کے ہاتھ پر ثبوت رکھ دیا ہوتا ہے، کہیں وہ نمازی ہوتا ہے، کہیں وہ حاجی ہوتا ہے، کہیں وہ قاری ہوتا ہے، کہیں وہ ماں ہوتا ہے، کہیں وہ باپ ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو اسے بنا دیا ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے، اسی میں اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، قدموں تلے جنت ہوتی ہے اور ہاتھ میں اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا ساتھ اور ان کے ساتھ زندگی مائیت کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب تک پکے ثبوت ہاتھ نہیں آتے اس وقت تو بندہ اولئک هم الخاسرون گھاٹے کے اندر ہے۔ اللہ پروردگار ایسے گھاٹے سے بچائے کہ جو گھاٹا بندہ خود کرتا ہے۔ بھئی کیوں نہیں تجھے پتا کہ تیرا گھاٹا کیا ہے؟ تجربہ پہلے حاصل کر لے دنیا کا اگر کام کرنا ہے، اور اگر دین کا کام کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کر لے۔ علم یونیورسٹیوں سے تو یہ حاصل نہیں ہوتا، یہ تو پکے ثبوت ہیں جو اس کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ میری پگڑی لے جا، یہ میری انگوٹھی لے جا، یہ میری نشانی لے جا، اسے جا کر بتانا کہ دیکھو یہ میں ثبوت لے کر آیا ہوں۔ ادھر حال ہی الٹے ہو گئے، میں نے فلانی کتاب پڑھی ہے، تو نے پڑھی ہے یہ کتاب؟ نہیں بھائی میں نے تجھے پھر کیا آتا ہے؟ اور بھائی ثبوت کی یہاں بات ہو رہی ہے، اگر تو نے کوئی خواب اونچی دیکھی ہے تو اپنی عملی زندگی اس میں ثبوت دے دے کہ میں نے یہ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا، فرشتوں کو باتیں کرتے سنا، یہ اچھا اس کا ثبوت کیا؟ اس کا ثبوت پھر یہ ہے۔ بھئی ثبوت تو ہر ایک مانگتا ہے، کچھ کچے ثبوت ہیں، کچھ پکے ثبوت ہیں۔ کچا ثبوت تو ہم نے آج تک کوئی نہیں دیکھا، کچا ثبوت کیا ہے؟ ہاں عارضی زندگی میں جتنی باتیں بھی ہیں کہ آج میں دیکھتا ہوں، آج میں سنتا ہوں، آج میں بولتا ہوں، ہاں یہ کچے ثبوت اس لیے ہو سکتے ہیں کہ یہ عارضی ختم ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا میں یہ ثبوت دینے کے قابل نہیں رہ جاؤں گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عارضی ہیں لیکن ہیں تو پکے ہیں نا۔ کبھی ثبوت بھی کچا ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار جو اپنے بندے کو ثبوت دیتا ہے وہ پکے ثبوت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہم نے جانا ہے اس کی تبلیغ ہم کرتے ہیں، پکے ثبوتوں کی۔ کچا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات، اور کچا کرنا ہے تو اسے پکا کر کے کریں، اسے اللہ کے حکم میں پکا بنا لیں۔ پکے ثبوت جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میں فلانی کی اولاد ہوں، فلانی میری اولاد ہے، میں فلانے کی بیوی ہوں، میرا فلانا شوہر ہے۔ یہ پکے ثبوت ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ میرے اپنے ہیں۔ پکے ثبوت چھوڑ دیے ہم نے، اور پکے ثبوتوں سے پکے ثبوت ملنے تھے کہ اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے، اللہ نے مجھے بیوی بنایا ہے، اللہ نے مجھے شوہر بنایا ہے، اللہ نے مجھے استاد بنایا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے یہ بنایا، اللہ نے مجھے یہ بنایا۔ پکے ثبوت ہم نے چھوڑ دی۔ کتابوں کی تبلیغ، کتابوں کی تبلیغ بعد میں کر لینا، وہ عملوں کی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن عملوں کی تبلیغ یہ تو پہلے کرتا ہے، اور جس سے عملوں کی تبلیغ ختم ہو کے یسلی اعمالکم، تمہاری نماز کو، تمہارے روزے کو، تمہارے حج کو وہ تعلیم دے کے تمہارے عمل کو جو کہ تو نے پہلے کیا ہے، اس عمل حج نماز کو وہ سچا پکا عمل بنا دیتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا حکم ہے، لے تو چابی حکم اللہ دی، حکم فارغ ہو گیا ہے۔ حلال میں بھی اس کا حکم ہے، حرام میں بھی اس کا حکم ہے۔ حلال حلال سے پھیلتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ حلال پھیلانے کے لیے حرام عمل کیا جائے۔ حرام عمل ختم کرنے کے لیے تو حلال کیا جا سکتا ہے تاکہ حرام ختم ہو جائے۔ حلال پھیلانے کے لیے حرام نہیں کیا جا سکتا، حرام کو تو ختم کرنے نکلا۔ یہ ویڈیو، یہ تصویر کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ آج علماء حضرات جو ہیں وہ دین کو پھیلانے نکلے ہیں ویڈیو بنا بنا کے۔ دیکھا اشر نشر نہیں ہو گیا دنیا بھر کا ویڈیو کا، ننگی ویڈیو بنا بنا کے، 75 سالہ بوڑھے کی ویڈیو، اور کس کی ویڈیو؟ میاں بیوی کی ویڈیو بنا کے باہر نشر کی جا رہی ہے، باہر پھیلائی جا رہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جسے بلیک میل کرنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ رات کی باتیں دن کے اجالے میں نہیں کی جا سکتی، یہ حرام جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا ہے اس کو حلال
کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ منہ۔ یہ علماء کو چاہیے تھا کہ اس بات کو جانتے کہ اللہ کے بندے بیچارے کتنا رو رو کے واویلا کرتے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں کہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ پتہ یہ کیا کہتے ہیں؟ او جی بت پرستی کے وقت کی بات تھی، اس وقت کی بات تھی، فلانے وقت کی بات تھی۔ اور نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جاندار کے اندر ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، جوڑا ہے، یہ اس میں کشش رکھی ہے، اس لیے جاندار کی تصویر نہ بنانے کا حکم آیا ہے، حرام کیا گیا ہے۔ ورنہ درخت کی تصویر بنا لو۔ ان چیزوں کے اندر، فطری چیزوں کے اندر یہ جوڑا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کشش نہیں ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ جاندار کی تصویر اس لیے حرام کی گئی ہے کہ یہ جانداروں کے اندر نسل کی بقا کے لیے اللہ نے فعل رکھا ہوا ہے، لیکن نہیں مانتے۔ نہ ماننے کی دیکھ لو نوسط کتنی ہے، کتنا کام خراب ہوا۔ ہر ایک کی ویڈیو بنا بنا کے رکھی ہوئی۔ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس کی دعوت دینا تو نہیں نا چاہیے، اسے منع کرنا چاہیے۔ شرعی عذر کے اندر اگر تو تصویر اپنی بناتا ہے تو اپنی تصویر کی حفاظت بھی تو کر لیتا ہے نا۔ تو اپنی تصویر تو بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو تو غسل وغیرہ کے لیے کپڑے اتار سکتا ہے، اور اگر تیرے دوسرا کوئی کپڑے اتارنے آ جائے تو کہہ دے ٹھیک ہے اتارے جا سکتے ہیں، اتار لو، تو بے حیا بے شرم تو خود ہو گیا ہے۔ اب دوسروں کے ساتھ گلا کیا کرتا ہے؟ شرعی ضرورت کے اندر جسے تجھے ضرورت ہے تو اپنی تصویر بنا لے۔ تو نے تو دوسروں کو کہہ دیا ہے کہ میں بھی بنا رہا ہوں اپنی ویڈیو، تو بھی بناتے رہا ویڈیو۔ سارے لوگ پھر ویڈیو بنانے لگ گئے۔ اور کس کو اب منع کرے گا مولوی صاحب؟ وہ تو خود بناتا ہے۔ اگر منع کرنا ہوتا تو اپنے آپ کو منع کر لیتا، تو دوسرا اس کی جب بناتا کہتا میں خود اپنی نہیں بناتا، تو کون ہوتا ہے میری بنانے والا؟ یہ باتیں نہیں رہیں۔ اور کہنے والے جب کہتے ہیں نا سچی باتیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا حرام ہے، ہاں ہم مانتے ہیں حرام ہے، تو جب مانتے ہو حرام ہے تو پھر بناتے کیوں ہیں؟ دوسروں کو پھر کیوں بنانے دیتے ہو؟ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ مولوی صاحب، یہ آج کل کے جدید جو لوگ ہیں نا، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہیں، واہ بھی واہ۔ پھر ان کی گالیں پھولی نہیں سماتی۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ تباہی بربادی جو حرام کے ارتکاب پر ہو رہی ہے اس کا کوئی منہ نہیں دے سکے گا۔ اور جو یہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے، نہ بناؤ، پتہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کس دور میں رہ رہا ہے؟ آج کل تو دین کا کام ہے، اور نئی مشینری آ گئی ہے، یہ آ گیا ہے، جہاز آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، ہم نے دین نہیں پھیلانا؟ آج کل تو دین پھیلانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ حرام پھیلانا جو تم نے آسان کر دیا، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، دین کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ دین تو ہم کہتے ہیں پھیلاؤ جتنا پھیلانا ہے، تو دین میں حلال پھیلایا جاتا ہے کہ حرام پھیلایا جاتا ہے؟ یہ بھی تو مولوی صاحب بات بتائیں نا۔ یہ تو آج کل کے جدید علماء یہ بھی تو بات بتائیں نا۔ ایک وقت آتا ہے عارضی زندگی میں بھی جب کوئی حرام پر ڈٹ جاتا ہے اسے ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اسے ماننا پڑتا ہے کہ حرام حرام ہی ہے۔ آج دیکھا کیسی تباہی پھیلی ہوئی ہے ویڈیوز کی۔ آج علماء دیں اس کا جواب، ان سے جواب تو نہ پوچھو جو کہتے ہیں یہ حرام ہے، نہیں بنانی چاہیے۔ اپنی ضرورت کے لیے شرعی عذر جو ہے اس میں بنائی جا سکتی ہے، بنا لو۔ پاسپورٹ بنوانا ہے، کوئی زمین وغیرہ کا انتقال کروانا ہے، کہیں تصویر گواہی کے لیے شناخت کے لیے ضروری ہے، ادھر کب علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں بنائی جا سکتی؟ لقمہ حرام جو ہے، کلمہ کفر جو ہے جان جانے پر کہا جا سکتا ہے، حرام کھایا جا سکتا ہے اتنا جس سے جان بچتی ہو، وہ اپنے جان مال بچانے کے لیے اجازت ہے، اور آپ نے اور ہم نے دین پھیلانے کے لیے اس کو جائز کر دیا ہے، حرام کو حلال کر دیا ہے، مت ماری گئی ہے۔ نہ کچے ثبوت وہ اچھے نہیں ہیں، انہیں پکا کر دینا چاہیے تاکہ ادھر ادھر ثبوت ہو جانے کی وجہ سے پھانسی پر نہ لٹکنا پڑ جائے، اور ہم نے پکے ثبوتوں کو پسے پش ڈال دیا ہے، اور کل اللہ کے حضور جائیں گے اور قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھے پسے پش ڈال دیا تھا۔ مت نہیں ماری گئی تو بتاؤ اور کیا مارا گیا ہے؟
میں نے اور آپ نے ماری ہے، ہماری شیطان نفس نے مت مار دی۔ آج ضرورت ہے ان باتوں کو جانا جائے۔ کمی ہو جاتی ہے بندے سے، کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، لیکن یہ بندہ پھر بندہ نہیں رہتا اگر حرام پر عمل میں اسے سمجھ آ گئی یا پھر بھی حرام پر حرام کرتا چلا جا رہا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ رجوع اللہ، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ شرعی ضرورت میں تو اپنے کپڑے خود اتار سکتا ہے، اور اگر تو کہے کہ میں بھی اپنے کپڑے اتارتا ہوں، تمہیں کس نے منع کیا تم بھی میرے کپڑے اتارو؟ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں کہ میں کپڑے اتار سکتا ہوں، تم بھی کپڑے اتارو۔ لعنت ہے ایسے کپڑے اتارنے پر، اور لعنت ہے ایسے کپڑے اتروانے پر۔ 3 چیزیں ہیں دنیا میں، پکا ثبوت ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ظالم ہے، نمبر 2 مظلوم ہے۔ یہ ثبوت ہے۔ کس کا ثبوت ہے؟ ظالم کے ظلم کا ثبوت ہے کہ وہاں مظلوم موجود ہے۔ اب مظلوم آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں کیا پتہ کیا ہوا ہے؟ ہم یہ کہیں گے جس نے ظلم کیا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کل حالات ہی بدل گئے۔ ننگا ہونے والا اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کہتا ہے، اور ڈھکا چھپا اپنے آپ کہتا ہے مجھے ننگا کرو، ننگا ہونا چاہتا ہے۔ حالات ہی بدل گئے۔ جیسی سنتے ہیں کہ فلانا کہتا ہے مجھ پر ظلم ہوا ہے، مجھ پر گولیاں چلی ہیں، مجھے قتل کر کیا جانے لگا ہے، مجھے یہ کہتے ہیں کہ ظالم نے تجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جس نے یہ ظلم کیا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، کوئی نہیں یہ کہے گا۔ اس کو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ ہمیں دین میں ہی سارا کچھ ملا ہے، ہماری علیحدہ کوئی سیاست نہیں ہے، ہماری علیحدہ کوئی معیشت نہیں ہے، ہماری علیحدہ کوئی تہذیب و تمدن نہیں ہے، سارا کچھ ہمارا دین ہی ہے۔ کوئی آ کے مظلوم کہے نا مجھ پر ظلم ہوا ہے، پہلے سٹ فوراً یہ کہو کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ کچھ اور کہیں۔ اب ریاست کا کام بنتا ہے، اب قاضی کا کام بنتا ہے کہ جو آ کر اسے کہتا ہے مجھ پر ظلم نہیں ہوا، اس کی حفاظت کرے، اس کی نگہداشت کرے، اسے دیکھے کہ زیادتی اس پر جو ہوئی ہے وہ کس طرف سے ہوئی۔ یہ قاضی کا کام بنتا ہے، ریاست کا کام بنتا ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں بنتا۔ لیکن آج کی ریاست کا یہ حال ہو گیا ہے، وہ تو خود ظلم کر رہی ہے، وہ منع کیسے کرے گی؟ وہ تو خود لوگوں کو ننگا کر رہی ہے، منع کیسے کرے گی؟ وہ تو خود آنے والا جو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنی FIR درج کراتا ہے، تو ریاست تو خود اس کی FIR درج نہیں کرتی، کہتی ہے جا تو تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ نہیں ہوا اس کی تحقیق پر پتہ ہوگا، تیرے میرے کہنے سے تو نہیں نہ پتہ ہو جائے گا، جو تیرا کام ہے تو وہ کر۔ قاضی کہہ دیتا ہے چل میرے عدالت سے اٹھ جا، ریاست کہتی ہے نہیں تجھ پر کچھ بھی نہیں ہوا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جھوٹ پر تو نے بھی جھوٹ آگے سے بول دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، فتحقق کو تیرے لیے یہ ضروری نہیں کہ تحقیق کرے، جو ظلم کرتا ہے اس کے ہاتھ پکڑے اور جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کرے۔ لیکن ہر طرف ہی کام الٹا ہو گیا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے کہ ٹھنڈا پانی پی مرے، مر ہی جائیں ویسے۔ جب تک مظلوم ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، اس کی حالت جو اس نے بدلنی ہے وہ نہیں بدلتا، اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہو جاتا۔ ظلم کے خلاف پہلی آواز یہ ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، دوسری آواز یہ ہے کہ عدالت کو انصاف مہیا کرنا چاہیے، تیسری آواز یہ ہے
کہ تحقیق اس پر ہونی چاہیے جو مظلوم آ کر اپنی بات بتاتا ہے، اس کے علاوہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو یہ بات کہہ رہا ہے اور انصاف دینے والا کسی اور کی بات کو لے کر انصاف اسے دیتا ہو۔ اور بھئی جس پر ظلم ہوا ہے جو وہ کہتا ہے وہ انصاف دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنی حالت کو درست کریں، پکے ثبوت جو اللہ ہمیں دیتا ہے ان پکے ثبوتوں کو لے لیں، قسم خدا کی یہ باقی ساری باتیں اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ سارے مارے فساد اور گھاٹے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو نہیں جانا۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور اللہ پروردگار ہماری وہ حالت بدل دے جو ہم نے حالت بدلی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری حالت جو ہے وہ اللہ پروردگار بدل دے۔ اللہ پروردگار میری حالت بدلتا ہے، جیسے وہ پکے ثبوت کے ساتھ بدلتا ہے ویسے ہی وہ پکا ثبوت رکھنا چاہیے۔ آئیے پھر دوبارہ شروع سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ پروردگار جب ہمیں عارضی زندگی کا ثبوت دیتا ہے تو وہ عمل ہوتا ہے، عمل کبھی نہیں کیا جاتا، عمل کبھی نہیں کیا جاتا، یہ فعل پر کیا جاتا ہے۔ جب عمل کی حقیقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا فعل ہوتا ہے، اس فعل پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اسے عمل کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میری صفت فعل جو ہے دیکھنا، سننا، بولنا، جب میں اپنے فعل پر عمل کرتا ہوں، اپنی صفت پر عمل کرتا ہوں تو اب یہ میرے دیکھنے کا عمل ہے، یہ میرے سننے کا عمل ہے، یہ میرے بولنے کا عمل ہے۔ یہ اللہ پاک نے میری حالت بدلی ہے اپنا حکم دے کر۔ کس چیز کی حالت بدلی؟ میرے فعل اور عمل کی حالت بدلی۔ مجھے بھوک لگی ہے تو یہ میرا فعل ہے، اور جب میں یہ کھاتا ہوں تو یہ میرا عمل ہے۔ جب مجھے پیاس لگی ہے تو یہ میرا فعل ہے، اور جب میں پانی پیتا ہوں تو یہ میرا عمل ہے۔ اب پتہ چلا اپنی حالت جو نہیں بدلتا اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ آؤ